السلام علیکم. میرا نام میمونہ ارشد ہے اور میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے چاہ رہے ہیں نا وہ ایک بہت ہی کامن اور سوشل ایشو ہے. اور عام طور پر ہم اپنے ارد گرد سنتے ہیں کہ جی کوئی بھی بات ہو جائے تو ہمیں عام طور پر کہا جاتا ہے صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے کا بہت ثواب ہے، صبر کرنے کا بہت اجر ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. اور کیونکہ یہ اب کچھ ہو نہیں سکتا تو آپ صبر کر لیجئے. تو آپ کو اس طرح کے ڈفرینٹ ویز اور ڈفرینٹ کوٹس اور ڈفرینٹ ریفرنسز کے ساتھ آپ کو صبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ یہ سوشلی بھی ایکسیپٹیبل ہے اور پسند کیا جاتا ہے، یہ اسلامکلی بھی ایکسیپٹیبل ہے اور پسند کیا جاتا ہے اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. اور کیونکہ اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے، اب یہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں تو فی الحال تم صبر کر لو، وقت اچھا آ جائے گا، ثواب اس کا بہت اجر ہے اور آگے چیزیں اللہ تعالیٰ اس کا بہت ریوارڈ دیں گے آپ کو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس طرح کی ڈفرینٹ ہم باتیں سنتے ہیں. اچھا، اب عام طور پر میں جس موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں وہ اسپیشلی خواتین سے ریلیٹڈ ہے. عام طور پر ہم بروکن شادیوں میں دیکھتے ہیں یا جو ایسی شادیاں جو کہ بہت میزریبل چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں عام طور پر عورتوں کو تلقین کی جاتی ہے جی صبر کیا جائے. صبر کس بات پہ کیا جائے کہ اگر آپ کو مار پڑ رہی ہے تو آپ آواز نہ اٹھائیں، آپ چپ کر کے اس چیز کو برداشت کرتے رہیں کیونکہ اب کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اب آپ کے بچے ہیں، اب آپ کی ایک لائف ہے اور یہ ایک سوشلی ایکسیپٹیبل چیز ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو کامن بات ہے، مار پڑ جاتی ہے کوئی بات نہیں، صبر کر لو، اچھا وقت بھی آ جائے گا. یا اگر آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے وربلی تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، صبر کر لو، یہ تو بہت عام بات ہے، سب عورتیں گزرتی ہیں، اس میں سے کیا ایسی بات ہے، صبر کر لو. یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جس میں آپ ایموشنلی ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے جی جو ہو رہا ہے اس پہ چپ چاپ صبر کیا جائے. عام طور پہ ہم صبر کا معنی کس وے میں لیتے ہیں؟ ہم صبر کا معنی اس وے میں لیتے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو آپ چپ کر کے برداشت کریں، آپ کچھ نہ بولیں اس کے خلاف، آپ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، یہ ہے صبر. حالانکہ اسلام کا صبر کا کانسیپٹ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اسلام میں صبر کی بہت تلقین کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ کوشش کو بھی اتنی اہمیت دی گئی ہے. صبر کے ساتھ کوشش بھی ہے. ہم اپنے سامنے، ہمارے سامنے نبی پاک کی زندگی کھلی ہوئی کتاب ہے. کیا ان کے اوپر وربل ابیوز نہیں ہوا؟ کیا ان کے اوپر فزیکل ابیوز نہیں ہوا؟ لیکن کیا انہوں نے کوشش چھوڑ دی؟ ان کو بھی تو صبر کی سب سے زیادہ تلقین تو نبی پاک کو کی گئی تھی کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے. لیکن کیا ان کو یہ کہا گیا کہ وہ پیسیولی بیٹھ جائے؟ جو ظلم ہو رہا ہے، جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اس کو چپ کر کے برداشت کریں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اس بات کی تلقین کی تھی کہ اپنی جان پہ وہ ظلم نہ کریں، وہ اتنا نہ پسیں، وہ اتنا خاموش نہ رہیں، وہ اتنا پیسیو نہ رہیں کہ وہ اندر ہی اندر خود کو گھوٹتے رہیں چیزوں میں. بیکاز اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو جانتے ہیں، اس کی سائیکی کو جانتے ہیں، اس کی پاور کو جانتے ہیں، اس کی لمٹس کو جانتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کے ساتھ طلاق کی آپشن بھی اسی لیے رکھی ہے کہ جب چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہوتی تو اس کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ آپ کوئٹ کر جائیں. کیونکہ اسلام آپ کی ہیلدی لائف کو اور مینٹل فزیکل ہیلتھ کو بہت امپورٹنس دیتا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخر تک کوشش کریں، چیزوں پہ ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنے کی اسلام نے آپ کو کوئی ایسی ریزن نہیں دی کہ آپ بیٹھ کر خود پر ظلم ہوتا دیکھیں، کیونکہ ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی جان پر اس سے بڑھ کر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اپنے اوپر خود کو سفر کرنا اور صبر کی تلقین اس وے میں کرنا کہ آپ پیسیولی بیٹھ جائیں اور برداشت کرتے رہیں، یہ ظلم ہے، یہ صبر نہیں ہے. اور جب آپ خود پیسیولی اس طرح سے بیٹھ کر چیزوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو مینٹل ڈس آرڈرس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن، اینزائٹی، بائی پولر، بارڈر لائن ڈس آرڈر،
اور بات سوسائڈ تک پہنچ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے فزیکل ہیلتھ کے کتنے ایشوز ہو جاتے ہیں. آپ کو کارڈیک پرابلم ہو جاتی ہے, آپ کو بی پی کے ایشوز ہو جاتے ہیں, آپ کو شوگر کے ایشوز ہو جاتے ہیں, آپ کو سر درد کے کتنے ایشوز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کتنے ڈیزیزز ہیں جو آپ کو ہو جاتی ہیں. تو پلیز کائنڈلی اپنا کانسیپٹ اسلام کے مطابق رکھیں اور اس کو چینج کریں. اسلام میں صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پیسیولی بیٹھ کر چیزوں کو برداشت کریں. اسلام میں صبر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ غلط چیز کے خلاف آواز اٹھائیں اور اینڈ تک اپنی کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے مدد لیتے رہیں. لیکن اگر چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسرا راستہ بھی بتایا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی کارآمد ثابت ہوئی ہوگی. صبر کا کانسیپٹ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گا. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک مونولوگ نہیں, ایک ڈائلاگ ہے جس میں آپ کے فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور مجھے ایک ریفلیکشن ملتی ہے کہ میں آپ کو کیا پرووائڈ کر رہی ہوں اور آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے. تو کائنڈلی مجھے اس سے ضرور آگاہ کیجیے. خوش رہیں, خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.